اس کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر گفتگو کی گئی۔ 3 اشخاص کا ذکر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، قرب کے ساتھ اس کو کائنات کے اندر رونما ہونے والے واقعات کا علم نہیں دیتا کہ آئندہ حالات کے اندر کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ پہلا شخص یہ ہے، اور دوسرا شخص یہ ہے کہ جس کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہے اور ساتھ ساتھ کائنات کے اندر رونما ہونے والے واقعات کا علم بھی ہے کہ آنے والے حالات کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہ دوسری قسم کا شخص ہے، یہ بھی ولی ہے۔ پہلی قسم کا شخص وہ بھی ولی ہے، دوسری قسم کا شخص وہ بھی ولی ہے کہ دونوں کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ جبکہ تیسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، لیکن آنے والے واقعات کے بارے میں وہ بتا دیتا ہے کہ فلاں دن فلاں سال یہ کام ہوگا، اور وہ کام ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن یہ تیسرا شخص جو ہے اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں، یہ غیب کی خبر تو دے رہا ہے لیکن قرب الہی نہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ جو تیسرا شخص ہے اس کا تعلق جو ہے جادوگر سے ہے۔ کس سے ہے؟ جو اہل استدراج ہیں، جو اپنے جادو کے بل بوتے پر یہ کام کرتے ہیں، یہ ولی نہیں ہوتا۔ تو معیار کیا نکلا اس گفتگو کا؟ اس گفتگو کا معیار مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ غیب کی خبر دینے سے نہ تو ولایت کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور نہ ولایت کی خبر نہ دینے سے ولایت کے اندر کمی بھی نہیں ہوتی، بلکہ ولایت کا دار و مدار جو ہے وہ قرب خداوندی پر ہے۔ جس ولی کا قرب کا درجہ اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کا مقام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہوگا۔ درجے کا جو فرق ہے وہ قرب الہی کے اعتبار سے ہے۔ یہ جتنی بھی گفتگو ہے اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو اب اگلی گفتگو سمجھنی ہے اس اگلی گفتگو کو سمجھنے کے لیے اس چیز کا ذہن کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو پہلی قسم کا ولی ہے کہ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے، اور دوسری قسم کا جو ولی ہے اس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے۔ فرق کیا ہے؟ پہلا جو ہے وہ کائنات کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی خبر نہیں دیتا، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ کائنات کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے، لیکن ایک بات کے اندر اکٹھے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قرب الہی۔ پہلے کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے، دوسرے کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہے۔ فرق کیا ہے کہ پہلا جو ہے وہ غیب کی بات نہیں بتاتا، دوسرا جو ہے
وہ غیب کی خبر بھی دیتا ہے۔ اب اس پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درمیان اور فرق بیان کریں گے کہ اس کے اندر بڑا درجہ کس کا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اہل فراست لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فراست کی دولت عطا فرماتا ہے، کون سی دولت عطا فرماتا ہے؟ فراست ایسا ہے کہ فی الفور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قوت دی ہوتی ہے، فی الفور وہ بات کو سمجھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ اللہ پاک اس کو نور کی روشنی دیتا ہے جو عام بندوں کے پاس نہیں ہوتی، وہ اللہ کے اس نیک بندے کے پاس ہوتی ہے۔ وہ اس فراست کے نور سے وہ چیز دیکھ لیتا ہے جو عام بندہ دیکھ سکتا نہیں ہے۔ تو جو اہل فراست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی روشنی عطا فرمائی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی قسم اس کی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نور کا، روشنی کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی افعال کی گہرائیوں کا علم عطا فرماتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال۔ ایک تو عام روٹین کے اندر ہم اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ۔ اب یہ وہ بات ہے جس پر ایمان لانا ہر بندے پر لازم و ضروری ہے، اور یہ وہ بات ہے جو عقل کے ذریعے سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے کئی صفات ہیں۔ اللہ رحیم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم شریعت کے اندر سمجھتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کا سمیع ہونے کا معنی کیا ہے، اللہ کے بصیر ہونے کا معنی کیا ہے۔ اب ایک بندہ، اب بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ کیا بنایا؟ اب بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، اللہ بھی کیا ہے؟ سمیع و بصیر ہے، لیکن شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے ہم سمیع ہیں، سمیع کا مطلب سننے والے ہیں، سننے کے اندر ہم محتاج ہیں کان کے۔ کس کے محتاج ہیں؟ اچھا کان بھی ہوں، پھر کان سلامت بھی ہوں، اس کے اندر جو سننے والی حص ہے وہ ٹھیک ہو، سننے والی حص۔ اب ایک بندہ ہے اس کے کان تو ظاہری طور پر جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ صحیح و سالم ہے، لیکن اس کان کے اندر جو قوت ہے سننے والی وہ مردہ ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ بات کو سن سکتا ہے؟ بولے تو صحیح۔ بلکہ ضروری کیا ہے؟ بچوں کو موبائل پہ، بلکہ ضروری کیا ہے؟ کان کا یہ جو ظاہری ٹکڑا ہے
اس ٹکڑے کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کان کے اندر اللہ نے جو قوت سماعت رکھی ہے اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے. پھر جا کر وہ کیا کرے گا؟ بات کو سن سکتا ہے. اسی طرح انسان دیکھتا ہے. اب دیکھنے کے اندر انسان آنکھ کا محتاج ہے. اب ایک بندہ ہے اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اگر وہ بندہ اس طرح آنکھ بند کر لے دیکھ سکتا ہے؟ بولے تو صحیح، نہیں نا دیکھ سکتا. کیوں؟ انسان دیکھنے کے اندر بھی آنکھ کا محتاج ہے. پھر آنکھ کا جو اندر والا حصہ جو آنکھ کی پتلی ہے، پتلی سلامت ہو، پھر اس پتلی کے اندر آنکھ کی روشنی سلامت ہو، پھر تیسرے نمبر پر بندہ چیز کو دیکھتا ہے. لیکن اگر کسی کی آنکھ کی پتلی تو موجود ہے لیکن اندر کا نور سلامت ہے وہ دیکھ سکتا ہے. بس اوقات انسان کی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھ کے اندر پتلی بھی ہے، آنکھ کا جو حصہ ہے لیکن نور نہیں ہے تو وہ بھی دیکھ سکتا. اب یہ چیز جو ہے ہر بندہ سمجھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو سمیع و بصیر ہے، اللہ سننے کے اندر کانوں کا محتاج نہیں، اللہ دیکھنے کے اندر آنکھ کا محتاج نہیں. کیوں؟ اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ بے مثل و مثال ہے، بے مثل و مثال ہے. تو اللہ رب العزت بھی سمیع و بصیر ہے لیکن سننے کے اندر کان کا محتاج، دیکھنے کے اندر آنکھ کا محتاج. اب یہ اللہ کی صفات ہیں. اب یہ وہ صفات ہیں جن کو ہم علماء سے سنتے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں اور جس کو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے افعال ہیں. اللہ کے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دلیل دی تھی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. جس کو یہ شان حاصل ہو اس کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے. محیی کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کرنے والا. ممیت کا مطلب ہے مارنے والا. اب یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کا فعل ہے. اللہ کا کیا ہے؟ آج بھی مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے آج فلاں بندہ قضاء الہی سے انتقال کر گیا. کیا مطلب؟ فوت ہو گیا. اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے فعل کا نظارہ میں نظر آ رہا ہے، اللہ کے فعل کا جلوہ میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی گئی جس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں. اسی طرح اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے. کیا ہے؟ اب یہ بھی جلوہ ہمیں نظر آتا ہے. جتنے کائنات کے اندر مخلوق جو کھا رہی ہے وہ کھا رہی ہے تو بندہ اگر اس نظر سے دیکھے یہ جو کھا رہا ہے یہ میرا اللہ کا دیا اور رزق ہے. یہاں پر اللہ کی جو اللہ کا فعل ہے رازق ہونا، رزق دینے والا ہونا، اس کا جلوہ اور نظارہ نظر آتا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اہل فراست کی جو پہلی قسم ہے، اہل فراست کی جو پہلی قسم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا علم عطا فرماتا ہے، اپنی صفات کا علم عطا فرماتا ہے، اپنے افعال کا علم عطا فرماتا ہے. اس سے مراد وہ علم نہیں جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جو مدارس کے اندر
اور یہ مدارس کے اندر پڑھانے والا جو علم ہے، یہ بھی یہاں پر ایک بات میں کرتا جاؤں، کچھ ایسے افرادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مدارس کے اندر پڑھنا پڑھانا یہ مولویوں کا کام ہے، یہ اہل اللہ کا کام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سب سے پہلے ولی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پہلے وہ علم زاری حاصل کرتا ہے، شریعت کا علم اس کو حاصل ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ کا اس پر فضل ہوگا، پھر اسی علم کے پیچھے جو کیفیات چھپی ہوئی ہیں اللہ وہ کیفیات اس پر عیاں فرماتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کے موبائل کے اندر آپ نے نعت کا فولڈر بنایا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے نعت۔ جب آپ اس نعت کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو پیچھے نعتوں کا جہان نکل آتا ہے۔ جو آپ نے پیچھے سیو کیا ہو، آپ کو ظاہری طور پر وہ جو پیچھے جہان جو چھپا ہوا ہے وہ پہلے نظر آتا ہے۔ آپ کو پہلے نظر کیا آ رہا تھا؟ آپ نے موبائل کو نکالا، اس کے اوپر تو کیا لکھا ہوا تھا؟ نعت شریف لکھا ہوا تھا، لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں تھا اس کے پیچھے کون کون سی نعتیں ہیں اور کس کس نعت خان کے نعتیں ہیں۔ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا جہان کھل آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو ولی ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے افعال کا، اللہ کے اسماء کا، اللہ کے احکام کا وہ علم حاصل کرتا ہے ظاہری طور پر۔ جب وہ اس علم کے اندر کامل ہو جاتا ہے، اس کو درجہ کمال مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ باتیں اس پر ظاہر کرتا ہے جو عام بندے پر ظاہر نہیں ہوتی، جو عام بندے پر ظاہر ہے۔ عام بندے کی رسائی وہ سمجھے نعت کے وہ نعت جو لکھا ہوا ہے اس تک ہوتی ہے کہ وہ صرف نعت کے الفاظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نعت کو کلک کرنے کے بعد جو پیچھے ایک جہان کھلتا ہے، اس کے پیچھے عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ پاک جو ہے اس بندے کو کمال عطا فرماتا ہے جس کو اللہ تعالی اپنے نور کی روشنی دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے افعال کو جاننے والا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس کی مثال جس طرح یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا مسئلہ ہے جو صوفیہ کرام کے درمیان ہے، اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے۔ توحید، ایک توحید توحید وجودی ہے، ایک توحید توحید شہودی ہے۔ اب توحید وجودی کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو اجمالی طور پر تعارف کرواتا جاؤں تاکہ آپ کو تھوڑا ان الفاظ کا پتہ ہو۔ ایک ہے توحید وجودی اور ایک ہے توحید شہودی۔ کتنی قسمیں توحید کی؟ توحید وجودی اور توحید شہودی۔ اب توحید شہودی کیا ہے؟ توحید شہودی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی محبت کا سفر کر رہا ہے، اللہ کا ولی، اس کو اللہ کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، اللہ کے سوا مشہود صرف ایک ذات ہوتی ہے جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کو میں آپ کو بلا تشبیہ و تمثیل ایک بات سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا آسمان کے اندر جس وقت سورج نہیں ہوتا تو کیا ہوتے ہیں؟ تارے ہوتے ہیں، تارے نظر آتے ہیں نا آپ کو، اور دن کو بھی کیا ہوتے ہیں؟
تارے ہوتے ہیں، دن کو بھی تارے ختم نہیں ہوتے، لیکن جس وقت سورج کی روشنی عروج پر ہوتی ہے، سورج کی روشنی ایسی غالب ہوتی ہے کہ اس روشنی کے اندر تارے نظر ہی نہیں آتے، ایسے ہوتا ہے جس طرح تارے ہے ہی نہیں۔ تارے، حالانکہ تارے ہوتے ہیں، لیکن بندہ صرف ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کس کو؟ سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہی ہے جو توحید شہودی والا ولی ہے، اس کے سامنے جو ہے مشاہدہ صرف ذات باری تعالیٰ کا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر جو جو کچھ ہے، اس اللہ کے انوار و تجلیات کا اتنا نور ہوتا ہے، اتنا فیض ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر وہ ولی کائنات کے اندر ہی ہوتا ہے، زمین پر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ہر طرف جو ہے اللہ کا نور ہی نظر آتا ہے۔ اس کو کائنات کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ ہی نظر ہے، صرف اس کے مشہور صرف ایک ذات ہوتی ہے، اور وہ اس مقام پر پھر کیا کہتا ہے؟ لا مشہود الا اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ لا مشہود الا اللہ، کہ کائنات کے اندر اگر مشاہدے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ تو یہ وہ ہے جو توحید شہودی والا ہے، اور جو توحید وجودی والا ہے۔ توحید وجودی کا مطلب ہے وہ ایک موجود جانتا ہے کہ کائنات کے اندر ایک ہی موجود ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہیں وہ معدوم ہیں۔ کیا ہیں؟ جس طرح کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے، توحید وجودی والے جو وحدت الوجود کے قائل ہوئے، اور توحید شہودی والے ایک مشہود کے قائل ہوئے۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے جو اس آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس آنکھ سے، بلکہ یہ کس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو اللہ پاک اس اپنے ولی کو قلب کے اندر اپنے فراست کا نور عطا فرماتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اب اس کے پیچھے جو جو اللہ کے راز چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ جب اس پر ہوئی تو بتائیں مخلوق سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہی نہیں کٹ جاتا؟ بولے تو صحیح، مخلوق سے تعلق کٹ گیا نا، کہ اس کا جو مطمع نظر ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کے افعال ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو جو نظارے ہیں، جو جو اللہ پاک کے انوار و تجلیات ہیں، جو عام بندہ اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو عقل کے ذریعے جانا نہیں جا سکتا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خلاف عقل ہیں، خلاف عقل ہیں، کہ وہ کیا کیا ہے، یہ اللہ تعالی اہل فراست کی جو پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اہل فراست کی جو پہلی قسم ہے اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے، مطمع نظر جو ہے، صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے اسماء ہوتے ہیں، بس کہ اس کے اسرار و تجلیات کا وہ ہمہ وقت کیا کرتا ہے؟ مشاہدہ کرتا ہے۔ عام بندے کو اس چیز کا پتہ، اس جہان کا پتہ کہ اس کے اندر کیا کیا نظارے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء، جنید بغدادی جیسے لوگ، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ، یہ اس راہ کے راہی تھے، یہ اس راہ کے راہی تھے کہ یہ اس جہان کو اپنے کشف کی نگاہ سے دیکھنے والے سے، اسی وجہ سے ان لوگوں سے
کائنات کے اندر رونما ہونے والے واقعات کی خبروں کی اطلاع نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی واقعات کے بارے میں بتایا ہو کہ فلاں واقعہ ہونے والا ہے۔ کئی ایسے ولی ہوئے ہیں، بڑے پائے کے ولی تھے، لیکن انہوں نے آنے والے واقعات کی خبر ہی نہیں دی۔ کیوں؟ اس ولی کا تعلق جو تھا اہل فراست کی پہلی قسم کے ساتھ تھا، کہ جس کا مطمع نظر جو ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اس کے پیچھے جو اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا نور اتر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی اس جہان کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جس کو یہ جو پہلی قسم ہے اسی کو کہا جاتا ہے اہل حق کی جماعت ہے۔ یہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اس کے اندر کوئی باطل جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ صرف اور صرف کس کا شعبہ ہے؟ اہل حق لوگوں کا۔ بس اس کے اندر کوئی بھی باطل نظریہ رکھنے والا اس راہ کا راہی بن سکتا؟ یہ خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شان عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں وَنوع ثانی، دوسری قسم، کہ وہ جس کو وہ ولی جو غیب کی خبر دیتا ہے، آنے والے واقعات کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کشف صور مخلوقات است و اخبار از مغیبات کے بعالم تعلق دارد۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری قسم کا جو شخص ہے یہ کیا کرتا ہے؟ مخلوقات کی صورتیں اس پر منکشف ہوتی ہیں، مخلوقات کی، مثلا اس زمین کے اندر کیا کیا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے کسی جگہ سے چلا ہے اس کی طرف، دل میں کوئی بات اس نے سوچی ہوئی ہے کہ جا کر میں سے یہ بات کہوں گا، اب وہ بندہ اس کے پاس آتا ہے، اس کو اس کی دلی بات کی خبر دے دیتا ہے۔ یہ بھی اہل فراست میں سے ہے کہ جو غیب کی خبر دے رہا ہے۔ اور پہلی قسم کا جو ولی تھا وہ بھی اہل کشف میں سے ہے، لیکن اس کا کشف جو ہے دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کے کشف کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، افعال باری تعالی کے ساتھ کشف کا تعلق ہوتا ہے، کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کے جلوے دیکھتا ہے۔ وہ ایسا معزوز ہونے والی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف نہیں ہوتی، وہ مخلوق سے کٹا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ آنے والے واقعات کی خبریں دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں نوع ثانی شامل محق و مبطل است، کہتے ہیں یہ ایسا راستہ ہے کہ غیب کی خبریں دینا، آنے والے واقعات کے اندر بتانا، کہتے ہیں یہ صرف اور صرف اہل حق کے ساتھ خاص نہیں۔ جس طرح اہل حق جو ہیں یہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں، اسی طرح جو اہل باطل ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری ہلاکت کا ذریعہ ہوگا۔ مجھے بتائیں وہ جتنے بھی تھے نجومی مسلمان تھے، کافر تھے، اور انہوں نے جو خبر دی وہ خبر بھی سچی تھی، وہ خبر بھی اسی طرح کئی کاہنوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتلایا، تو ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے غیب کی خبر دی۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں
صوفیاء کی اصطلاح کے اندر جو شخص غیب کی خبر دینے والا ہو، بتانے والا ہو، تو بندہ آنکھیں بند کر کے اس کو ولی نہ مان لے۔ یار اس نے تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں گھر سے کھانا کیا کھا کر آیا ہوں، اس نے تو مجھے یہ بھی بتا دیا تمہیں یہ بھی بیماری لگی ہوئی ہے، اور یہ بیماری اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے۔ آج لوگ یہ جعلی جو عاملین ہوتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ بتانے والا ہندو ہوتا ہے، بتانے والا وہ غیر مسلم ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اب تم ساری بیماریوں کا شکار ہو کر میرے پاس آ گئے ہو، تمہیں تو یہ بیماری اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے، یہ اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے، یہ اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے۔ تو بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے، یار اس نے تو ساری باتیں مجھے بتا دی، یہ بندہ جو ہے بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ بات سن کر اس سے متاثر نہ ہو جانا، بلکہ پھر تدبر کرنا کہ یہ بندہ کون سا ہے۔ اگر تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے، کہ وہ شب و روز اس کا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہے، تو وہ ولی ہے۔ اور اگر اس کا ظاہر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مخالف ہے، تو سمجھ لینا جادوگر ہے، اس کو ولی نہ سمجھ لینا، اس کو اللہ والا نہ سمجھ لینا، کیونکہ یہ غیب کی باتیں بتانے والا جو علم ہے یہ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان مشترک ہے۔ کیا ہے؟ پھر آگے بڑی پتے کی بات کی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ بہت بڑے پائے کے ولی ہیں نا، اور ولی کے نظام کو ولی ہی جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نوع اول نزد خدا جل وعلا شرافت و اعتبار دارد کہ با اولیاء خود مخصوص ساختہ است و اعداء را درا شرکت ندادا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے اہل فراست کی، کتنی قسمیں تھی؟ دو۔ کتنی تھی؟ اونچی بات سے بولیں۔ پہلی قسم کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ وہ اللہ کا ولی جس کو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ہاں جی، معرفت خدا بندی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ جو پہلی قسم کے ساتھ ہے، اس کا مطمع نظر جو ہے مخلوق سے کٹا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے، اپنے رب سے۔ آپ فرماتے پہلی قسم کا یہ ہے، اور دوسری قسم کا کون ہے؟ جو صرف آنے والے واقعات کی خبر دے رہا ہے، آنے والے واقعات کی۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو دوسری قسم کا ہے، جو پہلی قسم کا ولی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ اللہ اس پہلے مقام کے اندر اپنے دشمنوں کو شامل نہیں کرتا۔ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال کے جلووں کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ وہ مقام ہے کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا، آگے جا کر فرماتے ہیں کہ لوگ اس پہلے مقام والے ولی کو اتنا درجہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بندہ جس نے مجھے آنے والے واقعات کی خبر دی ہے، میری ساری بیماریوں کا بتا دیا ہے، یہ بندہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو پہلی قسم کا بندہ ہے، جو عوام الناس ہے، جو اہل عرف ہیں، وہ متاثر کس سے ہوتے ہیں؟ دوسری قسم والے سے، کہ جو غیب کی اطلاع دے رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ جو پہلی قسم کا اہل فراست کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے، یہ ہمارے معاملات کے بارے میں ہمیں نہیں بتا رہا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کا کشف حاصل ہو؟
تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ وہ فاسد قیاس کرتا ہے، فاسد اپنی عقل کو چلاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے دیکھو جی، جس طرح بھی لوگ کہتے ہیں یار اس نے میری بیماری کا حل نہیں کیا، تو یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلووں کی بات، اللہ کے افعال کی بات کرتا ہے، یہ اللہ والا ہو سکتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ بندہ جو ہے اس سے اللہ کے ولی ہونے کی نفی کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں حقیقت کے اندر اللہ کا ولی جو ہے وہ پہلی قسم کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے جلووں کا نظارہ کرواتا ہے. اور آگے آپ بیان کرتے کرتے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلاف عادت کام ظاہر ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بہت زیادہ جس ولی سے خلاف عادت کام کا ظہور ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا مرتبہ مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. حضرت مجدد الفسانی نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرمایا کہ حضرت علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کئی مشائخ ایسے گزرے، اللہ کے ولی گزرے جن کی پہلی زندگیوں کے اندر کرامتوں کا بہت زیادہ ظہور ہوا، خلاف عادت کام بڑے ظاہر ہوئے. انہی ولیوں کی جس وقت آخری زندگی آئی تو وہ لوگ اپنی ان باتوں کو یاد کر کر کے جو کرامتیں ان سے ظاہر ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم سے اتنے کرامات کا ظہور کیوں ہوا، ہم سے اتنے خلاف عادت کام کا ظہور کیوں ہوا. آپ فرماتے ہیں جب اگر کرامت کا ظاہر ہونا ولایت کی شرط ہوتی تو پھر ان کا نادم ہونے کا معنی کیا ہے؟ نادم ہونے کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان ولیوں کے نزدیک بھی کرامت کا ظاہر ہونا یہ ولایت کی شرط ہے. بلکہ کئی ایسے ولی ہیں کہ جو ساری زندگی وقت گزارا ایک بھی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، لیکن ان کا درجہ جو تھا ان ولیوں سے بہت بڑا تھا جو ان کے بعد میں ہوئے اور ان سے بہت زیادہ کرامتوں کا ظہور ہوا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرب کا جو دار و مدار ہے وہ کس بات پر ہے کہ جس ولی کا جتنا اللہ کے قریب کا تعلق ہے اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے. یعنی معیار جو ولایت کے قرب کا ہے وہ کرامت کا زیادہ ہونا نہیں ہے کہ جس ولی سے جتنی کرامتیں ظاہر ہوں گی وہ اتنا درجے کا کیا ہوگا. ہاں جی، سبحان اللہ. اب یہاں پر مجدد پاک نے یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلی قسم کا ولی ہے، کہتے پہلی قسم کا ولی ہے کہ جو کس کے اندر گم ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال کے جلووں میں گم ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اللہ کے جلووں کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف چلے جائیں. اللہ تعالی انہیں اس وجہ سے مخلوق کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتا کہ تم مخلوق کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہو کہ جب تمہیں خالق کے جلوے نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کی غیرت ہوتی ہے کہ جو اپنے اس بندے کو اس مخلوق کے معاملات کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی. وہ ہمہ وقت جو ہے اللہ کے جلووں کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ گم ہوتے ہیں. جسی طرح حضرت منصور ابن حلاج نے یہ بات کہی انا الحق، اس کا معنی بھی مجدد پاک نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت منصور ابن حلاج یہ کہہ رہے تھے انا الحق کا مطلب ہے انا میں نہیں ہوں، انا میں نہیں ہوں، الحق کون ہے؟ صرف اور صرف حق ہے، صرف اور صرف اللہ ہے. کہتے ہیں لیکن جو ظاہری طور پر دیکھنے والے تھے جنہیں نہ ذات کی پہچان تھی، نہ صفات کی، نہ افعال کی، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی بات کہہ دی. آپ فرماتے ہیں کہ منصور ابن حلاج جو تھے ان کا تعلق بھی اس طبقے کے ساتھ تھا کہ آپ نے اس عالم کے اندر جس وقت یہ نعرہ بلند کیا
अन الحق इसका मतलब क्या है? अना, मैं नहीं हूं। मैं जिस तरह उस सामने सूरज नजर आ रहा हो सामने, तो उस हालत के अंदर सूरज की अगर रोशनी बहुत गालिब हो, तारे भी अगरचे निकले हो, तारे भी निकले हो, तो वहां पर तारे कह सकते हैं मैं हूं, मैं सूरज हूं। बोले उस वक्त जो तारे हैं वो तो मगलूब और मादूम हो चुके हैं, उस वक्त सिर्फ किसका जलवा है? सिर्फ सूरज का जलवा है। आप फरमाते हैं यही हजरत मंसूर इब्न हल्लाज के कौल का माना था, अनल हक, मतलब ये था मैं नहीं हूं, अल हक मेरा अल्लाह है। तो आप फरमाते हैं ये दो किस्म के औलिया हैं, आले फिरासत हैं, कि पहले का ताल्लुक जो है अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के अफ़आल के जलवों के साथ होता है। वो अगरचे मखलूकात में से किसी की बात ना भी बताए, लेकिन ये औलिया ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए खास कर लेता है। और जो दूसरा तबका है जो गैब की खबर देता है, आप फरमाते हैं ये मुश्तरक तबका है, इसके अंदर आले हक भी होते हैं, आले बातिल भी होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अपने खास बंदों के साथ खास नहीं फरमाता, इसके अंदर शिरकत होती है, इसके अंदर औलिया